حدیث نمبر 15، یہ سنن نسائی میں ہے 7072، اس کا نمبر ہے 4072، کہ سعد بن نبی وقاص کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ تمام لوگوں کو معافی ہے، ان کے تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا کہ ان کا اسلام قبول ہے، ان کی جان بخش دو، سوائے 4 مرد اور 2 عورتوں کے۔ وہ 4 مرد کون سے تھے؟ اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا، عبداللہ بن خطل، مقیس بن سبابہ، عبداللہ بن ابی سیرہ۔ یہ جو عبداللہ بن ابی سیرہ تھا نا، یہ سیدنا عثمان کا سوتیلا بھائی تھا، یہ بھی جتنا وہ پہلا بھائی تھا نا اپنا ولید بن عقبہ جس نے شراب پی کے نماز پڑھائی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی سیدنا عثمان کا سوتیلا بھائی تھا۔ یہ عبداللہ بن ابی سیرہ یہ بھی سیدنا عثمان کا سوتیلا بھائی تھا، اس نے بھی گل کھلائے، اس کا بھی آپ دیکھ لیں کیا معاملہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 بندوں کو لازمی قتل کرنا ہے، چاہے یہ یعنی کہ اپنی جان بچانے کے لیے کعبے میں ہی داخل کیوں نہ ہو جائیں، کعبے کے پردوں کو ہی کیوں نہ پکڑ لیں، یعنی کہ کعبے کی حرمت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے نا شریعت میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اپنی جان بچانے کے لیے کعبے کی حرمت کا بھی سہارا لے، ان کو معافی نہیں دینی، 4 مرد 2 عورتوں کو قتل ہی کرنا ہے۔ تو بہرحال صحابہ پھر نکل پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پر عمل کرنے کے لیے۔ عبداللہ بن خطل جو تھا نا، وہ تو واقعی خانہ کعبہ میں وہ نا پردے میں لپٹ گیا کہ ادھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مجھے قتل نہیں کریں گے کیونکہ یہ خانہ کعبہ کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اجازت دی تھی کہ ان 4 کے جرم اتنے بڑے ہیں، ان کو قتل کرنا ہے، چھوڑنا نہیں، چاہے خانہ کعبہ کی حرمت کا سہارا کیوں نہ لیں۔ تو صحابہ جپٹے، انہوں نے عبداللہ بن خطل کو ادھر ہی قتل کر دیا خانہ کعبہ کے اندر، پردوں کے ساتھ چپٹے ہوئی حالت میں۔ تو جو ان میں سے دوسرا تھا مقیس بن سبابہ، وہ بازار میں صحابہ کو مل گیا، ادھر صحابہ نے اس کو قتل کر دیا۔ ان میں سے ایک تھا اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا، وہ نا بھاگ گیا اور بھاگ کر وہ سمندری بیڑے میں سوار ہو گیا، یعنی کہ پہلے سفر ہوتے تھے نا سمندروں میں، جہازوں کے اوپر، بحری جہازوں کے اوپر، بیڑوں کے اوپر، کشتیوں کے اوپر، وہ کشتی میں سوار ہو گیا اور فرار ہو گیا۔ جب کشتی یعنی کہ سمندر کے سینٹر میں پہنچی نا، تو ایک یعنی کہ آپ کو سیلاب ٹائپ آیا، جو پانی زیادہ آتا ہے نا تو کشتی ڈوبنے لگتی ہے، وہ ماحول بن گیا۔ جب وہ ماحول بنا تو تمام لوگ جو کفار تھے انہوں نے یوں ہاتھ کی اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا کہ اے اللہ، اب تو صرف اکیلا ہی ہمیں اس مصیبت سے بچا سکتا ہے۔ اکرمہ نے کہا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں؟ جب مکہ میں تھے تو یہ کہتے تھے کہ اپنا لات عزا، یہ جو انہوں نے جھوٹے بت بنا رکھے تھے، ان کے یعنی کہ نیازیں چڑھاتے تھے، اس وقت یہ ان کو پکارتے تھے کہ آپ ہماری مدد کیجیے، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کیجیے۔ تو اب یہ ان کو کیوں نہیں پکار رہے کہ لات عزا آپ ہماری مدد کیجیے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کیجیے؟ آپ یہ ڈائریکٹ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اور جب یہ ادھر خانہ کعبہ میں ہوتے تھے تو تب کہتے تھے کہ ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پکارنا، یہ بھی میں سفارشی رکھے ہیں ہم نے، لات عزا جو بت انہوں نے پالے ہوئے تھے، رکھے ہوئے تھے۔ تو اب وہ سفارشی کدھر گئے؟ تو جب اکرمہ نے یہ بات دیکھی نا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ سب فراڈ ہے، جو کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، یہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں کرتا، تو آپ ان کو پکاریں، ٹھیک ہے نا، وہ ہم سے بہتر ہی ہوں گے تبھی ان کے نام کی نیازیں دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں، تو آپ ان کو پکاریں، وہ جلدی اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کریں گے، وہ ہماری جان بخشی ہو جائے گی۔ تو عبداللہ بن اکرمہ بن ابو جہل نے کہا کہ ان کو پکارو اب، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب صرف ایک اللہ ہی ہمیں بچائے گا اور ڈائریکٹ ہماری وہ سنے گا۔ اکرمہ نے پھر دل میں ارادہ کیا کہ یہ تو تھا سب فراڈ، یہ جو ڈونگر چایا تھا نا انہوں نے کہ ہمارے یہ جو لات عزا ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریبی ہیں، یہ سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے، ان سے ہم آگے التجا کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری جلدی وہ دعا التجا کو قبول فرما دیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈائریکٹ اللہ سنتا ہے۔ تو ایک بار اکرمہ نے بہرحال دل میں ارادہ کر لیا کہ یا اللہ، اگر تو نے مجھے اس طوفانی جو سیلاب آیا ہے، جو طوفان آیا ہے، اس سے بچا لیا، ہماری کشتی نہ ڈوبی اور میں بچ گیا، تو میں سیدھا جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر سلام قبول کر لوں گا، اور تمام جھوٹے جو تھے پہلے معبود جن کے پیچھے میں لگا ہوا تھا، اپنے باپ داد کو دیکھ کر میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان کو اس سے یعنی کہ نجات مل گئی اس طوفان سے، سمندری طوفان سے۔ وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر اسلام قبول کر لیا۔ 2 تو قتل ہو گئے، ایک نے اس طرح اسلام قبول کر لیا۔ اب بچا چوتھا، وہ تھا عبداللہ بن ابی سیرہ، یہ سیدنا حضرت عثمان کا سوتیلا بھائی تھا، کیونکہ عبداللہ بن ابی سیرہ اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا تھا، یہ دونوں رضاعی بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا حضرت عثمان نے اپنا سوتیلا بھائی ہونے کے ناطے اس کو اپنے گھر میں چھپا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ اس کو قتل کرو، جہاں بھی ملے، جیسے ہی ملے، لیکن سیدنا حضرت عثمان نے کیا کیا کہ اس کو اپنے گھر میں چھپا لیا، اور اصحاب کو بھی معلوم نہ ہو سکا، کیونکہ کوئی بھی شخص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ یعنی کہ نہیں اس طرح شک وغیرہ کر سکتا تھا کہ آپ جس کو اللہ کے نبی نے مارنے کا حکم دیا ہے سیدنا عثمان کو چھپائیں گے۔
تو بہرحال سیدنا عثمان نے اس کو چھپا لیا، وہ نہ پھر ملا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام لوگوں کو بلاؤ جو مکہ کے ہیں کہ میں ان سے اسلام کے نام پر بیعت لوں، تو سیدنا عثمان جو ہے نا وہ اپنے سوتیلے بھائی عبداللہ بن ابی سیرہ کو بھی لے کر آ گیا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو ہر حال میں قتل کرنا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا، صاحب نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، ہم سمجھتے تھے یہ کہیں بھاگ گیا ہے، جبکہ حضرت عثمان اس کو بنا دی ہوئی تھی اپنی رشتہ داری ہونے کے وجہ سے، اپنا ستیلا بھائی ہونے کی وجہ سے۔ تو لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ سیدنا عثمان کے اوپر رشتہ داری اپنی غالب آ گئی، محبت غالب آ گئی رشتہ داری کی۔ تو سیدنا عثمان بھی آگے، سیدنا عثمان کہا کہ حضور یہ ہے جس کے متعلق آپ نے یعنی کہ جاری کیا تھا کہ اس کو قتل کرنا ہے، تو اس کا بھی اسلام قبول کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، چہرہ اس طرف کر لیا۔ سیدنا عثمان اس طرف سے آئے کہ حضور یہ میرا رسول بھائی ہے، اس کا ایمان قبول کر لیں۔ آپ نے ادھر سے چہرہ اس طرف کر لیا۔ پھر سیدنا عثمان اس طرف آئے کہ حضور پلیز اس کا اسلام قبول کر لیجیے۔ بہرحال بار بار اصرار کرنے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شفقت رحم دل سے آپ نے پھر اس کا اسلام قبول کر لیا۔ جب وہ چلا گیا، اسلام قبول اس کا ہو گیا، جان چھوٹ گئی، جان بخشی ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں تھا ایسا کہ جب میں اس کو بول رہا تھا بار بار سیدنا عثمان کو ادھر اشارہ کر رہا تھا ادھر کہ میں نے اس کا اسلام قبول نہیں کرنا، اٹھتے اس کو قتل کر ڈالتے، بات ختم ہو جاتی۔ تو صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں ایک مرتبہ آنکھ کا اشارہ کرتے تو ہم فوراً اس کو یعنی کہ قتل کر ڈالتے ادھر ہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے یہ شان نہیں کہ وہ آنکھ کا اشارہ کرے، یعنی کہ یہ آنکھ کا اشارہ کرنا ہے نا، پنجابی چ اکھ مارنی ہے، کہ اکھ ماری دی ہے، ٹھیک ہے نا، اشارہ گل کری دی کہ تم ادھر ادھر ہو جا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر دور میں ایک خیانت کی قسم کا یہ اشارہ سمجھا جاتا تھا، یہ اشارہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائد ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کمواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا ہے۔ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار گزرتی تو ہم آپ کے چہرے سے پہچان لیتے کہ آپ اس کو ناپسند کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلند مرتبے اخلاق کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ نہیں، کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کریں، تو بہرحال اس کی پھر جان بخشی ہوگی۔ پھر یہ بندہ جو نا وہ سنن نسائی میں آتا ہے 4072 نمبر 4072 کہ یہ جو عبداللہ بن ابی سیرہ تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو قتل ہی کرنا ہے، سیدنا عثمان نے اس کو چھپا لیا اپنا ستیلا بھائی ہونے کے ناطے اور اسلام میں یعنی کہ اس کو داخل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت قبول بھی کر لی۔ یہ اصل میں پہلے بھی ایک مرتبہ اسلام لا چکا تھا، جب پہلے اسلام لایا شروع میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاتب وحی بنا دیا، کاتب وحی بنا تو پھر دوبارہ جا کر مرتد ہو گیا، کافر سے جا ملا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو دین نازل ہوا تھا نا وہ لکھتا تھا، اس کے باوجود پھر گمراہ ہو گیا اور کافروں سے جا ملا، یعنی کہ اتنا بڑا اس کا جرم تھا۔ یعنی کہ یہ قسم کا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیلنج کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتا تھا، اس کے بعد پھر جا کافروں سے مل گیا۔ جیسے ایک اور تھا نا کاتب وحی، وہ یعنی کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتا تھا، پھر جا کے کافروں سے مل گیا اور کافروں کو جا کر جب ملا کافروں سے اور اس نے یہ پھر افواہیں ڈوانا شروع کر دی کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر توبہ نعوذ باللہ کوئی وحی نہیں آتی، یہ بس جو میں لکھ دیتا ہوں وہی وحی ہوتی ہے، لہٰذا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں کیا نہیں، ان کے اوپر کوئی وحی نہیں آتی، جو میں لکھ دیتا ہوں وہی وحی ہوتی ہے۔ اب یہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیلنج تھا۔ دیکھیں سب سے بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ تھا نبوت کا، جس کے اوپر آپ نے لانا نبوت کیا تھا، وہ تو یہ قرآن تھا کہ میرے پاس یہ قرآن ہے، اس کا مقابلہ کرو، اس کے مقابلے کوئی چیز لے کر آؤ، بار بار چیلنج آیا، کوئی ایک صورت لے آؤ، کوئی ایک آیت لے آؤ۔ تو جب اس نے ڈائریکٹلی چیلنج کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ نبوت کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جو میں لکھ دیتا ہوں صرف وہی ہوتی ہے، تو لوگوں کے دلوں میں ان کے وسطہ ڈالنے کے لیے کہ لوگ کہیں ہاں یار واقعی ہو سکتا ہے، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ جو یہ لکھتا تھا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان کر دیتے ہوں، تو خود یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نام ہی آتی ہو۔ ایک بہت بڑا یہ چیلنج اس نے نا حملہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بد دعا دی اس کو کہ جا جب تم مرے گا تجھے مٹی نہیں قبول کرے گی۔ جب وہ مرا ظالم، اس کے جو تھے وہ دفناتے تھے، رات کو دفنا کر جاتے، صبح دیکھتے قبر پھٹی ہوتی اور وہ باہر پڑا ہوتا، پھر دفنا کر جاتے قبر پھٹی ہوتی اور وہ باہر ہوتا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ یوں لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ہم دفنا کر جاتے ہیں نا اور بعد میں اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ قبر زیادہ گہرائی میں کھود دی جائے تاکہ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ یعنی کہ وہاں تک نہ پہنچے۔ جب انہوں نے زیادہ گہرائی میں قبر کھود دی، اس کو دفن کیا اور پھر وہ صبح دیکھا تو باہر، پھر لوگ سمجھ گئے
کہ اس ظالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام تراشی کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ نعوذ باللہ نبی نہیں ہے، جو میں لکھ دیتا ہوں وہی آگے بیان کر دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے اس کو بد دعا دی تھی، تو یہ اس کی سزا ہے۔ تو بہرحال یہ جو سیدنا عثمان کا جو ستیلا بھائی تھا یہ بھی پہلے کاتب وحی تھا، وہی لکھا کرتا تھا، پھر جا کر کافروں سے مل گیا۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ تھا کہ اس نے میری نبوت کو ڈائریکٹ چیلنج کیا ہے، تو اس کو لازم قتل کرو۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر اس کو بچا لیا۔ جب اس کو بچا لیا تو اپنے ہی دور حکومت میں اس کو بھی خلیفہ گورنر لگا دیا۔ ایک تو ولید بن عقبہ کو لگایا جس کے باپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری رکھی، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور بیٹے نے شراب پی کر نماز پڑھا دی، اس کو گورنر لگایا ہوا تھا، اس کو بھگا دیا لوگوں نے۔ دوسرا یہ بندہ جو کاتب وحی تھا مرتد ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، بچا لیا سیدنا عثمان نے، اور اپنے دور حکومت میں اس کو مصر کا گورنر لگا دیا۔ اللہ اللہ خیر سر، ٹھیک ہے۔ جب اس کو گورنر لگایا تو اس نے بھی وہی کام کیا، ادھر بد اخلاقیاں، اس طرح کی حرکتیں، تو اصحاب نفرت کرتے تھے ان لوگوں سے پہلے ہی کہ یہ پہلے اسلام کے، یعنی کہ انہوں نے بڑا نقصان کیا، اور آگے سے سیدنا عثمان نے ہمارے اوپر پھر ان کو ایز گورنر مسلط کر دیا۔ اس وجہ سے لوگ بھی سیدنا عثمان سے بھی تھوڑی تھوڑی ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ جب گورنر اس کو لگایا تو اس نے وہی حرکتیں کی، تو پھر مصر کے لوگ آئے، انہوں نے حضرت عثمان کہا کہ یہ بھی تحفہ اپنے پاس ہی رکھیں، ہمیں نہیں چاہیے یہ۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ محمد بن ابی بکر جو تھا نا، جو سیدنا ابو بکر کا بیٹا تھا، اس کو کہا کہ وہ اس کو گورنر لگا دیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر گورنر لگایا مصر کا، لکھ دیا کہ یہ مصر کا گورنر ہے محمد بن ابی بکر، اور یہ جو عبداللہ بن ابی سیرہ تھا میرا بھائی جو تھا یہ مظلوم ہے۔ اور محمد بن ابی بکر اور کچھ اور لوگ گورنر یعنی کہ مصر کی طرف جا رہے ہیں اپنا عہدہ سنبھالنے کے لیے۔ اب جا رہے ہیں، پیچھے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماد مروان جو آپ کا کزن بھی تھا، اور مروان کا باپ حکم جو تھا، سیدنا عثمان کا چچا جو تھا حکم، ٹھیک ہے۔ اب حکم کون تھا اس کا میں تعارف بھی آپ کو کراتا ہوں۔ الموجب الکبیر طبرانی میں آتا ہے 12556 نمبر 12556۔ یہ جو حکم تھا نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا نا، جب آپ اپنے گھر ہوتے تو یہ توبہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانکتا تھا، آپ کو جاسوسی کیا کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کر رہے ہیں، پردے اٹھا کر دیکھتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانکتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کئی مرتبہ اس طرح اس کی حرکتوں سے روکا، بہرحال یہ باز نہیں آیا۔ پھر موجب الکبیر طبرانی میں ہی آتا ہے 3096 نمبر اور 3097 نمبر 36963097 میں، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرنے لگتے اپنے صحاب میں، مجلس کے دوران آپ گفتگو فرمانے لگتے تو یہ بیچ میں جان بوجھ کر کھانسنے لگ جاتا۔ جیسے آپ کو پتا نا مجلس میں کوئی بات بندہ کر رہا ہے، اس کی بات کاٹنے کے لیے لوگ کہتے ہیں یا اس کا مذاق اڑانے کے لیے، تو یہ ظالم کیا کرتا کہ جب حاکم جو تھا یہ سیدنا عثمان کا چچا تھا، اور سیدنا عثمان کو اسلام قبول کرنے سے روکتا بھی تھا یہ ہے چچا، تو یہ چچا کیا کرتا سیدنا عثمان کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی کہ بات کرنے لگتے تو یہ بیچ میں کھانستا، آپ کو یعنی کہ بات کرنے میں تکلیف دیتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بد دعا دی کہ جا تو کھانستا ہی مرے گا۔ تو پھر سیدنا عثمان کی دور خلیفت میں یہ کھانستا، اس کو کھانسی ایسی لگی کہ اسی سے اس کی موت ہوئی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تنگ کرو نا تو پھر یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کرتا تھا کہ اس طرح کھانستا تھا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس سے تنگ آ کر کہ یہ میری جاسوسیاں کرتا ہے، کبھی گھر میں جھانکتا ہے، تو ہر انسان گھر میں کبھی کسی حالت میں ہوتا ہے، کبھی کسی حالت میں ہوتا ہے، تو یہ مجھے محفل میں بھی پریشان کرتا ہے، مجھے صحیح طریقے سے گفتگو نہیں کرنے دیتا، تو آپ نے اس سے تنگ آ کر نہ کہا اس کو طائف بھیج دو، اور جب تک میں زندہ ہوں یہ مدینہ شریف واپس نہیں آنا چاہیے، اس کو ادھر بھیج دیا گیا، یعنی کہ مدینہ در بدر کر دیا گیا اس کو ظالم کو، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے نا وہ سیدنا عثمان اصول الغادہ میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ جو میرا چچا تھا حکم جو تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالا تھا مدینہ سے، تو اس کو واپس اب لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے دنیا میں اب نہیں رہے، تو ابو بکر نے کہا کہ نہیں، جو گرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے نا وہ میں نے نہیں کھولنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باہر نکالا مدینہ سے، میں نے اس کو مدینہ میں نہیں داخل ہونے دینا، جو مرضی ہو چاہے یہ آپ کا چچا ہی کیوں نہ ہے۔ تو پھر سیدنا عثمان جب فوت ہوئے تو ابو بکر سیدنا ابو بکر فوت ہوئے تو سیدنا عمر فاروق خلیفہ بنے، تو پھر سیدنا عثمان حضرت عمر کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو کہ مروان جو نا حکم میرا چچا تھا، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتہ ہے کہ مدینے سے نکال دیا تھا،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر اب آپ اس دنیا میں نہیں رہے، تو آپ اس کو مدینہ واپس آنے دیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، اس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکالا تھا، میں نے اس کو کسی صورت مدینے میں نہیں داخل ہونے دینا جب تک میں ہوں۔ تو بہرحال پھر سیدنا حضرت عمر فاروق جو نا وہ فوت ہو گئے۔ یوں ہی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی، آپ نے اس کو مدینے بلا لیا، اس کو اور اس کے بیٹے مروان کو، اور مروان کو اس کو بلا لیا مدینے، اور مروان کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا، یعنی کہ اپنا دماد بھی بنا لیا۔ اور حکم جو تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعنت کی تھی، حکم تیرے اوپر لعنت، اور جو تیری پشت میں ہے اس پہ بھی لعنت، یعنی کہ مروان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، تو اللہ کے رسول نے حکم اور اس کے بیٹے مروان پر بھی لعنت کی تھی، یعنی کہ اللہ کے رسول اس کو سخت ناپسند کرتے تھے، یہ ظالم تنگ کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی کو غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ اس کا جو بیٹا ہوگا مروان، وہ بھی آپ کی حکومت، آپ کی جو اسلامی یعنی کہ دین ہے اس کو نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم تیرے اوپر بھی لعنت ہے، جو تیری پیٹھ میں ہے، جو تیری پشت میں ہے، جو پیدا ہوگا نا یعنی کہ مروان، اس کے اوپر بھی لعنت۔ تو بہرحال پھر جو نا یہ مروان جو تھا نا، جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبداللہ بن ابی سیرہ کو مصر کی گورنری سے ہٹایا اور محمد بن ابی بکر کو گورنر لگایا اور بھیج دیا کہ جاؤ آپ تو گورنر ہے، اس کا لکھ دیا۔ تو پیچھے سے مروان کیونکہ سیدنا حضرت عثمان کے گھر کا بندہ تھا، دماد تھا، آپ کے چچا کا بیٹا تھا، کزن تھا، تو اس مروان ظالم نے کیا کیا، اب میں بتا رہا ہوں کہ سیدنا حضرت عثمان کے اپنے ہی لوگ ستیلے بھائی رشتہ داری سیدنا حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنے۔ اس مروان نے کیا کیا، ایک پرچی لی، اس کے اوپر لکھا کہ یہ جو آ رہا ہے نا محمد بن نبی بکر، مصر کے لوگوں اس کو قتل کر ڈالو، اور نیچے سٹیمپ چوری کی سیدنا حضرت عثمان کی اور لگا دی کہ یہ ہی پتہ ہو کہ سیدنا حضرت عثمان کا ہی یہ پیغام ہے کہ اس محمد نبی بکر کو قتل کر دو، کیونکہ جب سٹیمپ لگ گئی، کیونکہ پہلے زمانوں میں جو سٹیمپ ہوتی تھی نا، وہی یہ ہوتا تھا کہ یہ جس بندے کی یہ سٹیمپ ہے اسی کا یہ کھاتا ہے۔ مروان نے خود اپنے پاس سے لکھ دیا کہ محمد بن نبی بکر کو قتل کر دو، نیچے سے چوری سٹیمپ کی سیدنا حضرت عثمان کی اور نیچے لگا دی۔ جب نیچے لگا کر بندہ کیا روانہ، تو سیدنا محمد نبی بکر بھی ابھی رستے میں جا رہے تھے مصر، وہ بندہ بھی یعنی کہ اس نے بھیجا مروان نے کہ محمد نبی بکر پہنچنے سے پہلے جاؤ اور لوگوں کو بتا دو، تاکہ یوں ہی یہ لوگ پہنچے ادھر ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور نفرت تھی مروان کے دل میں کہ اس نے میرے یعنی کہ کزن جو نا سیدنا عثمان کے ستیلے بھائی عبداللہ بن ابی سیرہ کو مظہور کیا گورنر سے، خود گورنر بن گیا۔ یہ اس کے دل میں نفرت تھی، کجی تھی ظالم کے دل میں۔ تو جب وہ گھوڑ سوار جاتا گیا، اور جب محمد بن نبی بکر کا قافلہ بھی جا رہا تھا، جب ان کے پاس سے گزرا نا، تو محمد بن نبی بکر کو کوئی شک پڑ گیا، اس نے دیکھا کہ یہ کدھر سے بھائی بھاگتا ہوا جا رہا ہے، تو محمد بن نبی بکر نے حکم دیا کہ اس کو پکڑو۔ جب اس کو پکڑا گیا نا، تو اس کی تلاشی لی گئی، تو وہ خط نکل آیا۔ خط جب محمد نبی بکر نے پڑھا کہ لکھا ہوا کہ اس کو قتل کر دو محمد نبی بکر کو مصر کے لوگوں، اور نیچے سٹیمپ لگی ہوئی ہے سیدنا عثمان کی، وہ تو ہکے بکے رہ گئے کہ سیدنا عثمان نے خود ہی ہمیں گورنر بنایا اور خود ہی ہمیں قتل کروا رہے ہیں۔ تو محمد نبی بکر کے بھی دل میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ کیونکہ میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھا وہ عبداللہ بن ابی سیرہ، اس کو مظہور کروایا ہے اور خود اس کی جگہ لے رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے سیدنا عثمان نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا، جب جائے گا تو دوبارہ میں کوئی اپنا ان کے توبہ نعوذ باللہ اس طرح گورنر بنا لوں گا۔ تو یہ بات محمد نبی بکر کے دل میں آ گئی ہوگی اس وقت یقیناً۔ پھر وہ دوبارہ آگے مدینہ شریف آ کر سیدنا عثمان کے مخالفت کے اوپر اتر آئے۔ یعنی کہ دیکھیں کہ مروان بن حکم مروان، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیے اور آپ کی جو دین تھا اس کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا۔ ولید بن عقبہ، اس کے باپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری پھینکی، اور جو نا وہ اس کے بیٹے نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو خراب کیا، اور یہ سیدنا عثمان کا ستیلا بھائی تھا، اس لیے آپ نے اس کو کوفہ کا گورنر بنا دیا اور شراب پی کر نماز پڑھا دی۔ عبداللہ بن ابی سیرہ جو کاتب وحی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس نے چیلنج کیا، توبہ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو قتل کرو، اس کو چھوڑنا نہیں جو مرضی ہو۔ سیدنا عثمان نے اپنا ستیلا بھائی ہونے کے ناطے اسے بچا لیا، اسلام قبول کروا لیا، اور پھر مصر کا گورنر بنا دیا۔ اس کے بھی کارنامے آپ دیکھ لیے۔ مروان جو تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے بھگا دیا تھا کہ ادھر تو نے نہیں آنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کرتا تھا، یہ سیدنا عثمان کا چچا تھا، اور یہ وہ چچا تھا جو سیدنا عثمان کو بھی اسلام قبول کرنے سے منع کرتا تھا، روکتا تھا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھ۔ تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھگا دیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتا تھا۔ تو جب یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو ان کو بھی مدینے سے طائف سے واپس منگا لیا، اور ان کے ساتھ بھی ان کے بیٹے کو رشتہ دے دیا۔ یعنی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی رشتہ دار رہے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی یا آپ کے دین میں خرابی پیدا کی، وہ سارے
رشتے دار تھے سیدنا عثمان کے، بنو امیہ میں سے تھے، اس میں سیدنا عثمان کا کوئی قصور نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ میں سیدنا عثمان کے اوپر بات نہیں کر رہا کسی قسم کی. اب وہ رشتے دار تھے ایسے تھے تو اس میں سیدنا عثمان کا کیا قصور ہے؟ سیدنا عثمان تو خود، آپ کی شان تو کیا ہی کہنا ہے. بڑا وہ میرا ٹاپک نہیں ہے آج، ورنہ میں آپ کے فضائل بیان کرنا شروع کرتے تو 2-3 گھنٹے اور لگ جائیں گے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتے داری کی بنیاد پر یہی سوچا ہوگا نیک نیتی کے ساتھ کہ یہ ہے تو لوگ کرپٹی، اگرچہ میرے رشتے دار ہیں، صحابین سے نفرت کرتے ہیں، چلو میں ان کو گورنری کے عہدے پر فائز کروں گا تو یہ لوگوں کی خدمت کریں گے تو لوگوں کے دل میں ان کے لیے اچھائی نیکی پیدا ہو جائے گی. لیکن حضرت عثمان کو کیا پتا تھا کہ ہتھانا لائیاں پھر دنداں نہ کھولنیاں پیندیاں. وہ میرے ساتھ محترم کہتے ہیں نا انجینئر محمد علی مرزا، پھر ہتھانا لائیاں نہیں دنداں نہ کھولنیاں پیندیاں. تو سیدنا عثمان نے ان کے ساتھ نیکی کی، ان کو عہدے دیے، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ بدلے میں سیدنا عثمان کو ہی شہید کروا دیا. اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے اصحاب کو اور دیگر لوگوں کو سیدنا عثمان کی مخالفت کے اوپر بنا دیا. تو یہ دیکھے وہ رشتے دار تھے جن کی وجہ سے سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی، اور لوگ اصحاب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کے اوپر اتر آئے اس لیول کی کہ آپ کو شہید کر دیا آپ کے گورنروں کی حرکتوں کی وجہ سے.